अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ऑडियो लीक्स, कुछ ऑडियोज लीक हुई हैं। कहा जा रहा है सर कि बहुत सी ऑडियोज हैं जो डार्क वेब पर मौजूद हैं, जिनकी बोलियां लग रही हैं। इससे पहली चीज क्या जाहिर होती है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, यानी वजीर आजम हाउस के अंदर हुई कॉन्वर्सेशन जो उनकी चंद वुजरा की, उनकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ या उनके जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पीएसपीएम उनके साथ की गई गुफ्तगू, वो मंजर आम पर आ गई है जो वजीर आजम हाउस के अंदर हुई। इट्स अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। सो एक बहुत बड़ा इशू यह है कि वजीर आजम हाउस भी सेफ नहीं है। इस पर अब कमेटी बनी है, देखते हैं वो कमेटी क्या फैसला करती है। दूसरा, उसके कंटेंट पे बड़ी बात हो रही, जो उसमें गुफ्तगू की गई है। बहुत सी चीजें हैं जिसकी गुफ्तगू सामने आई है। सबसे बड़ी, इंडिया से पावर प्लांट मंगवाने की जो सिफारिश की गई मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, जो उनके दामाद के लिए पावर प्लांट आधा आ चुका है और बाकी आधा उन्होंने कहा कि लाया जाए। एक वो है जिसके ऊपर हम आगे चल के बताते हैं कि इस पर मसला क्या है। दूसरा, गुफ्तगू हुई पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नागुज़ीर है बढ़ाना। शहबाज साहब ने शायद कोई खबर चली अखबार टीवी पर कि समरी वापस भेज दी। मरियम साहिबा ने कहा कि आपने वापस भेज दी, लेकिन ये नागुज़ीर है बढ़ाना। लेकिन पब्लिक पोजीशनिंग और पोस्चरिंग क्या होती है, वो उससे बिल्कुल बरक्स होती है। उस पर भी बात करेंगे। किस तरह इस्तीफे मंजूर करना, यह भी गुफ्तगू को कैसे कहा जा रहा है कि इतने इस्तीफे इस तारीख को मंजूर होंगे और उसका अप्रूवल नवाज शरीफ साहब देंगे। सबसे पहले आ जाए कॉन्टेंट में। जो पहली बात मैंने की, हिंदुस्तान से मशीनरी मंगाना। पहला हिस्सा सुन लें। दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है। ये जो ऑडियो थी सारे की, पहले हिस्से में जो उनको बताया जा रहा है कि मियां साहब को कि ये ऑप्टिकली बड़ी चीज है और वो अग्री कर रहे हैं कि जो नजर आएगा वो तो बहुत सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। जरा सुनिए। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर। मैंने बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। सो पहले हिस्से में ब्यूरोक्रेट उनको कह रहे हैं कि सर मरियम बीबी ने कहा था, मेरी उनसे चैट हुई। शहबाज साहब ने कहा दामाद है उनके लिए बहुत करीब है, उनके मरियम नवाज शरीफ साहबा के, वेरी डियर टू हर। फिर ये कहा कि उनसे लॉजिकली बैठ के बात कर लें। ब्यूरोक्रेट कहते हैं सर ईसीसी में जाएगा, कैबिनेट में जाएगा, ऑप्टिकली बड़ा बुरा होगा, गले पड़ जाएगी ये चीज, यानी इसमें पोटेंशियल है कि ये चीज गले पड़ जाएगी। तो शहबाज साहब ने कहा उनसे बात कर लें, मैं वापस आके मैं भी उनसे बात कर लूंगा। सो पहला हिस्सा तो ये। थोड़ी देर आगे ग्रिड स्टेशन की बात करने के बाद दोबारा आते हैं इसी इशू पर, और यही गुफ्तगू दोबारा होती है। तो उसके लिए रास्ता निकाला जाता है कि कैसे किया जा सकता है। तो सुनिए रास्ता क्या निकाला गया। ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी, और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। मुनासिब वक्त पर डार साहब की ड्यूटी लगाते हैं, डार साहब ये कर लेंगे, ये भी फिर फाइनलाइज होगा, यानी इसका फैसला हो गया। डार साहब आ रहे हैं, वजीर खजाना बन जाएंगे, उनको कहेंगे वो कर देंगे। पहली चीज इसमें ये जो हो देखने वाली है कि कैसे भारी भरकम सिफारिशें आती हैं पैसे वाले ताकतवर लोगों के लिए और उनके काम कैसे होते हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा सिफारिश कर रही हैं उस मशीनरी के लाने के लिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो ट्रेड है बंद है। फाइनेंस मिनिस्टर कुछ चीजें इंपोर्ट करने के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि हमें देखना चाहिए खाने पीने की अशिया, क्योंकि हमारे पे प्रेशर बहुत है, हालात इस किस्म के हैं। लेकिन ये ट्रेड पर पाबंदी है। उसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ साहबा की सिफारिश गई है। उस सिफारिश की वजह से और उसके बाद क्योंकि दामाद हैं, वेरी डियर टू हर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो ये गुफ्तगू में होता है कि ये नजर आने में बड़ा बुरा लगेगा, हमारे पे बड़ी तनकीद होगी अगर ये बात बाहर निकल गई। फिर कहते हैं जी अभी रुक जाएं, डार साहब पहले भी इस तरह के काम कर चुके, डार साहब से करवा लेते हैं। ये तो
فیصلہ ہو گیا کروا لیتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ کس طرح حکومتی وزراء اس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے. بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کا سب سے پہلے بیان چلا اس چیز کو, یہ جو سارا کچھ ہوا, انہوں نے کہا کوئی غیر قانونی کام ہوا نہ ناجائز فائدہ پہنچایا گیا. اب پہلا فیصلہ تو یہ کر لیں کہ کیا ہماری ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کھلی ہوئی ہے, کیونکہ اخبار میں یہ خبریں لگوائی گئی کہ 2020 میں یہ کام شروع ہوا تھا, پھر 3 سال سے یہ چیز 2 سال سے تقریباً پھنسی ہوئی کیوں تھی؟ کیونکہ حالات ایسے بن گئے, ہندوستان کے کشمیر پر فیصلے کے بعد ٹریڈ بائیلیٹرل روک دی گئی تھی اور اب تک کم از کم وہ ٹریڈ نہیں کھلی ہے. کیسے امیر لوگوں کے لیے, بڑے بزنس مین کے لیے, چاہے کیونکہ یا تو رشتہ داری ہوتی ہے یا ان کے ساتھ ساجھیداری ہوتی ہے, پارٹنرشپس ہوتی ہیں, مفادات ہوتے ہیں, الزامات تو اور بہت سے بھی لگتے ہیں, کیسے ان کے کام فاسٹ ٹریک کر کے حکومتوں میں کیے جاتے ہیں. یہ تو ایک چیز سامنے آئی کہ سفارش کے لیول کیا ہیں اور کس طرح ان کے کام کرنے کے راستے نکالے جاتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کے اوپر بیان دیا. انہوں نے بھی بڑی ٹرانسپیرنسی کی بات کی. میں ذرا 2-3 نکات اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو, سنیں انہوں نے کیا کہا. الحمدللہ یہ جتنی بھی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں یا جس کسی نے بھی جو ہے وہ ان کو ریکارڈ کیا ہے, تو ان سے جو ہے وہ ہماری بہتر گورننس کا اور فری اور فیئر کام کرنے کا جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بہتر گورننس اور فری اینڈ فیئر کام کرنے کا. کیا ہندوستان سے چیزیں منگانا فری اینڈ فیئر ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, اس میں 3 کیریکٹرز ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان, مریم نواز شریف صاحبہ جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی, صدر ہی سمجھیں, ویری انفلوئنشل ایم پی ایم ایل این, میاں نواز شریف صاحبہ کی صاحبزادی, اور اسحاق ڈار صاحب. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بڑا فری اینڈ فیئر کام کرتے ہیں. دونوں نے کہا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا. اس کا مطلب شہباز صاحب فیئر ہیں. جو غلط ریکویسٹ آئی ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, انہوں نے غلط ریکویسٹ کی, لیکن میاں صاحب نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی لاجیکلی ان کو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. سو جہاں وہ ایک طرف میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, میاں شہباز شریف کو, وہیں پہ شاید ان کے احساس کیے بغیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹ تو ان کی طرف سے آئی ہے, ہم نے بڑا فیئرلی اس کو ڈیل کیا. سو شہباز صاحب کو فیئر تو کہہ رہے ہیں, لیکن شہباز صاحب نے بھی اسی میں سے خود راستہ نکالا بیوروکریٹ کے ساتھ مل کے, بلکہ بیوروکریٹ نے راستہ نکال کے دیا. یہ ہوتا ہے دوسرا اپنے بیوروکریٹس. جب آپ کے پاس اپنے بیوروکریٹس ہوتے ہیں تو آپ کو راستے بھی بتاتے ہیں. سر آپ کو یاد ہے نا میاں صاحب کی گاڑی کو کس طرح انہوں نے ریویو کرایا تھا, ڈار صاحب کو آلے نہیں, کام ان سے کروا لیتے ہیں. سو بیوروکریٹس آپ کو راستہ بتاتے ہیں, سر ابھی نہ کریں آپٹیکلی آپ کے, کیونکہ خیر خواہ ہیں, یہ تو نہیں کہیں گے سر انلیگل ہے, ٹریڈ بند ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے سر. وہ یہ کہیں گے سر ابھی نہ کریں, ویسے تو یہ سارے مسائل ہیں اس کے اندر, لیکن اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے, وہ راستہ وہ فلانی صاحب آ کے نکال لیں گے. سو شہباز صاحب اتنے فیئر نہیں تھے اس میں. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انلیگل ہے, یہ کہا کہ ابھی بڑی آپٹیکلی یہ چیز غلط لگے گی. اتفاق کیا انہوں نے اس کانورسیشن میں کہ شہباز شریف صاحب, معافی چاہتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کو آ لینے دیں, ان سے یہ کام کروا لیتے ہیں. سو کام ہوگا, ابھی نہیں ہوگا, ڈار صاحب کے آنے کے بعد ہوگا. سو شہباز صاحب کتنے فیئر ہیں؟ اگر تو ٹریڈ کی بات کرنی ہے ان سے تو ٹریڈ کیا کھلی ہے ہندوستان سے, کیا یہ چیز امپورٹ ہو سکتی ہے؟ دوسرا نقطہ, مریم نواز شریف صاحبہ کا کردار, یعنی انہیں ویسے تو حکومتی دونوں وزراء کہہ رہے ہیں کہ غلطی مریم نواز صاحبہ کی ہے, ان کو یہ کام کہنا نہیں چاہیے, شہباز صاحب نے روک لیا, لیکن ان کی طرف سے ایک سفارش آئی ہے ایک پاور پلانٹ کی مشینری کے لیے. یہ ہے شفافیت, پلیز ڈو اٹ اینڈ اٹ ول بی ڈن ایز شہباز شریف واز سیئنگ. اینڈ تھرڈ, اسحاق ڈار صاحب, دا فیوچر فائنانس منسٹر, جن کا فائنانس منسٹر ہونا ٹھہر گیا ہے, یہ تو اعلان ہو چکا کہ وہ واپس آئیں گے اور حلف اٹھائیں گے, وہ بھی یہی کام کریں گے. سو چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا ڈار صاحب ہوں, یہ جو ٹرائنگل ہے, اور چوتھے بیوروکریٹ مبینہ طور پر جن کے بارے میں یہ ہے کہ توقیر شاہ صاحب, آل 4, یا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا, سب اس بات پر تو متفق ہے کہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ داماد جی ہیں. ہونا کیسے چاہیے اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ابھی ہونا چاہیے یا تھوڑے عرصے بعد ہونا چاہیے. سو جب یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جناب بڑا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ راستہ ہے, بیوروکریٹ ایک وے آؤٹ بھی بتا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ڈار صاحب سے, اور اس پر وزیر اعظم صاحب اتفاق بھی کر لیتے ہیں. سو یعنی یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تھوڑے عرصے بعد, اور کرے گا کون؟ آنے والا فائنانس منسٹر. بٹ سیکورٹی بریچ از دا فرسٹ ایشو.
دا बिग इशू کہ PM हाउस के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है. फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से. फवाद साहब, हिंदुस्तान से मैं पहले आपको सुना देता हूं कि हिंदुस्तान से ट्रेड ना होने पर क्या बात गुफ्तगू होती रही, इससे पहले वो सुन लें और उसके बाद मुझे बताइए. अब इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया है. अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं. आपका ख्याल है भारत से तिजारत नहीं होनी चाहिए? जी, उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक कश्मीर के ऊपर वो कोई हमें नरमी नहीं दिखाते. कश्मीर की आजादी इन्होंने इंडिया की झोली में डाल दी है, मोदी की झोली में डाल दी है, और अब उनके साथ ये तिजारत भी करने जा रहे हैं. सो ये नून लीग का क्लियर बड़ा टेक था कि तिजारत नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान से जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते. बड़ी तनकीद कर रहे हैं आप लोग इस चीज पर. ये जो लीक्स आई हैं, सबसे पहले तो द सिक्योरिटी ब्रीच इटसेल्फ. फवाद चौधरी साहब, देखिए, इसमें जो मैं समझता हूं ना, दो हिस्से हैं. जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे, एक हिस्सा तो है जिसका जो सियासी नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, और उसमें यह है कि जिस तरीके से हम समझते हैं कि एक वज़ीर आज़म के दफ्तर से इस तरह की लीक्स जाना, और अभी जो हैकर है वो कह रहा है कि 140 घंटे की कन्वर्सेशन है जो उसके पास है. 20 अगस्त से उसने ये जो कन्वर्सेशन है उसको बोली पे लगाया हुआ है एक डार्क वेब के ऊपर. और अब तो खबरें तो ये भी हैं कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट तो हुकूमत ने किया है कि जनाब आप मेहरबानी करें, इसको हमें ही दे दें और इसको सेल ना करें. अब देखते हैं उनमें कितनी सदाकत है. दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि ये जो आपने देखा है, ये टेलीफोन हैक वगैरह नहीं है, ये तो पूरा कॉन्वर्सेशन ऑफिस हैकिंग है. सो ये हैकिंग इस तरह की आमतौर पे किसी अपने अंदर के आदमी के बगैर हो नहीं सकती. अब प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की कि उसको डीबग करना. उसके साथ उनका पूरा सिक्योरिटी स्टाफ है. अब ये तो जाहिर है कि एक तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा फैसला आज हुकूमत ने किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और वो कह रहे हैं उसमें ये डिस्कस भी करेंगे. लेकिन अभी तक तकरीबन आप समझिए कि अब 40-45 घंटे गुजर गए हैं, 2 दिन के करीब हो गया है, अभी तक हुकूमत का कोई वर्जन इसके ऊपर ऑफिशियल नहीं आया. मरियम औरंगजेब और सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं, वो तो अपना नाम साफ करें. देखें, इससे साबित हो गया कि बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है. लेकिन बिल वास्ता तौर के ऊपर एक तो बात तय हो गई कि उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये कन्वर्सेशन ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आग तो गया कि ये कहना कि ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि कन्वर्सेशन हुई है. एब्सोल्युटली. लेकिन अभी तक हुकूमत ने तहकीकात करवाने का इस तरह से ऐलान नहीं किया. वज़ीर आज़म ऑफिस जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसका तो कोई बयान ही नहीं आया. राना सनाउल्लाह साहब का तो एक हैरानकुन बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में तो हर चीज़ ही रिकॉर्ड होती है, वो तो है ही इंतहाई गैर महफूज. तो अगर मुल्क का वज़ीर दाखिला इतना गैर संजीदा बात, गैर जिम्मेदार बयान देगा, तो मुझे आप बताइए इससे जो कॉन्फिडेंस है आम आदमी का वो किधर जाएगा और उसका क्या होगा. अच्छा, अब इसका दूसरा हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो ये कॉन्वर्सेशन लीक हुई है. उसमें आपने एक बहुत तफसील से जो भारत से तजारत और राहील मुनीर का जो प्लांट है उसके ऊपर तो आपने डिटेल बता दी है कि किस तरह से वजीर आजम रास्ते बता रहे हैं कि आपने इलीगल ट्रेड करनी है. वो पॉलिसी जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हुई है, वो पॉलिसी जो खुद प्राइम मिनिस्टर की काबीना ने बनाई हुई है, उसको चीट कैसे किया जा सकता है. वज़ीर आज़म उसके ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं, उनका स्टाफ उसके ऊपर काम कर रहा है. और मरियम नवाज जो है, पहले स्टेप में मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है जी, जहां वो कह रही है मेरे दामाद को मशीनरी मंगवा के दें. सिफारिश, अगर आप इसको लफ्ज इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा. कैसे मशीनें लगाने के लिए, पावर प्लांट्स लगाने के लिए हाई ऑफिसेज इस्तेमाल होते हैं, पॉलिटिशियन इस्तेमाल होते हैं. पहली चीज तो ये है. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. फैमिली के लिए तो बिल्कुल ही कोई नई बात नहीं है, जहां पे वो हमेशा ही कवानीन को बलाए पुश डाल के उन्होंने अपनी बिजनेस एम्पायर को हमेशा ज्यादा फोकियत दी है, अहमियत दी है, उसको सामने. अगर इजाजत दें, वैसे आपको याद होगा जॉनथन एक जहाज रुका था जिसमें बड़ी तनकीद की जाती है. याद है मियां साहब जब बोलते थे, कहते मेरा जॉनथन जहाज रोक लिया, उस वक्त मुझे 75 करोड़ का नुकसान हुआ. और रोका क्यों गया था? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 1988 में. पहले ये होता था कि जहाज उतरता था, उससे सामान ट्रेन पर लोड होता था, आता था, इत्तेफाक फाउंड्री में, वहां पे पहला चेक होता था कस्टम्स का.
उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी पोर्ट के ऊपर चेक होगा, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं पोर्ट पे चेक नहीं होगा ये। सो एक उस वक्त का कानून उनके हक में ये था कि जी आप अपना सामान ले जाए, फिर जो भी खोल के दिखा देंगे वो हो जाएगा। दूसरा वो बड़ी अरसे तक कुछ लोगों के बारे में लोग कहते रहे कि जो इश्तिहार देते थे, कुछ लोग ये भी कहते रहे कि जो शुगर मिलें लगी हैं वो भी रॉ मटेरियल की मद में मशीनरी हिंदुस्तान से ही लाई गई थी। कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है। सही है। वो तो देखें ना, अगर आप वो बरखा दत्त की किताब जिसको इमरान खान कई दफा रेफर करते हैं, उस किताब में देखें तो उन्होंने जो नवाज शरीफ हैं वो किस तरह से पर्दा जो जंदाल है या अंबानीज हैं उनके साथ अपनी बिजनेस टॉक्स में मसरूफ थे, और वो तो उनका कभी उन्होंने इसके ऊपर जो है, देखिए असल बात तो ये है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने में कोई बुराई नहीं है, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक फैमिली अपने लिए सारी पॉलिसीज रिलैक्स करके अच्छे ताल्लुकात कर ले वो एक अलहदा बात है, और एक आप अपनी सिक्योरिटी पैराडाइम बना के अच्छे ताल्लुकात करें वो एक अलहदा बात है। ये जो इस वक्त जो मामला चल रहा है या जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं वो तो सीधी सीधी लूट मार है, जिसको जो इस ऑडियो में आपके सामने यानी हाई ऑफिसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है इन फवायद के लिए, पर्सनल बिजनेसेस के लिए। और दूसरा फिर इसके बाद जो मजीद इसमें आगे चीजें आई हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो खुशफहमी थी कि स्पीकर ने बड़ा इंडिपेंडेंट फैसला किया है इस्तीफे कबूल करने का, और इसमें जनाब आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाएं, ये करें वो करें, वो खुशफहमी का भी अजाला हो गया है कि किस तरह से नवाज शरीफ ने बैठ के वहां से लिस्ट आनी है स्पीकर ऑफिस से, मियां साहब उसको बैठ करेंगे, मियां साहब ये फैसला करेंगे कि किसका इस्तीफा मंजूर करना है और वो इस्तीफा मंजूर कर लेंगे। 5 तारीख को ये इस्तीफे जो हैं वो कबूल करेंगे, और बड़ी इत्तेफाक की बात है 5 तारीख को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो इस्तीफे कबूल कर भी लिए। सो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्वर्सेशन है, जिससे पता चलता है 28 जुलाई को शायद नेक्सस है वो मंजूर हुए थे इस्तीफे। लेकिन मैं जरा इस इशू को समाप्त करने के बाद जरा अगले इशू पे चलते हैं। उन्होंने पेट्रोल के बारे में भी पेट्रोल के बारे में भी और प्राइसेस के बारे में जो गुफ्तगू की है, लेकिन एक चीज ये है कि वी नीड टू रियलाइज कि अगर आपने इंडिया से ट्रेड करनी है, हो सकता है बहुत से लोगों का ख्याल हो कि होनी चाहिए, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क और पैरामीटर्स के अंदर ये गुफ्तगू होती है या डील होती, या आप सारों को ये कहते हैं कि जी आप सबके लिए ये रास्ता खुला है, अगर कोई हिंदुस्तान से कुछ मंगाना चाहता है बराए मेहरबानी आप सब मंगा सकते हैं। नहीं, और एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये मामला हो रहा था, जब इन्होंने ये मशीनरी मंगवानी थी, एन उसी वक्त मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी ने ये गुफ्तगू शुरू कर दी कि हिंदुस्तान से ट्रेड होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्याज और टमाटर का जिक्र किया और कहा कि और सब लोग ये शुरू हो गए, ये जिनके अभी आपने बयान सुनाए हैं, इन्हीं सब ने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं जी ट्रेड खुलनी चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए। यूं लग रहा है कि वहां पर ये सामान हुआ था, और ये भी मरियम नवाज शरीफ ही की इंस्ट्रक्शंस थी इनको कि आप ये ट्रेड वाली बात जो है वो शुरू कर दें। हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर ज़ाहिर है बड़ा वाज़ेह है। हम समझते हैं कि मोदी साहब को जो कश्मीर में उन्होंने अगस्त में इक़दामात लिए थे वो इक़दामात वापस करने होंगे। हिंदुस्तान को ओरिजिनल 1947 की जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो उसका स्टेटस है वो बहाल होना चाहिए, और उसके बाद हम आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ओरिजिनल 1947 पर जाएंगे तो हम बहुत से वक्त में पिछले 70-75 साल में उन स्टेटस को, हालांकि हिंदुस्तान ने वर्बली उसको कहा कि हमारा बायलैटरल मसला, लेकिन हम नहीं गए उसके, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हिंदुस्तान से किसी ना किसी उस पर हर फोरम इंगेजमेंट रही है और हम करते रहे। लेकिन एक पेट्रोल का मसला, अगर आप, मैं थोड़ा उसके ऊपर भी कि हाउ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वर्क्स, दिस एग्जैक्टली। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक पार्टी ये काम करती है, तमाम पार्टीज का ये अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिटिक्स करते हैं इन चीजों पे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने को नागुज़ीर करार दिया, उन्होंने कहा इनएविट हमें ये बढ़ानी पड़ेंगी। ये गुफ्तगू उनकी हो रही है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से। अब शुरू कहां से होता है? जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप इस तरह के बयान देते हैं। जब पेट्रोल की कीमतें, आपका मुखालिफ जो हुकूमत में है वो बढ़ा रहा हो, तो बयान किस तरह के आते हैं जरा सुनिए। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, ये कोई मुश्किल काम था। नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा।
سو اس طرح کے بہت سے بیانات ہیں کہ پیٹرول بم گر گیا، رات کے اندھیرے میں پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، دیکھیں نواز شریف یہ کر دیتے اور میاں میں یہ کر دیتی، بہت سی چیزوں کے اوپر کیا گیا. لیکن جب یہ کانورسیشن لیک ہوئی تو اس کے اندر ایسی یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ یہ قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہے. ذرا سنیے انہوں نے اس میں کیا کہا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سمپنگ مختلف کر دیے ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ نہیں آ رہا تھا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ انیویٹیبل ہے، ہمیں بڑھانی پڑے گی. انکل ہمیں ساتھ ساتھ نا آپ کا امیج کسی اور طریقے سے بلڈ کر کے بہت امپورٹنٹ. سو ایک سمری ٹی وی کی خبروں کے اوپر آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دی. وزیر اعظم صاحب نے کہا لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہے، یہ کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے. اور پھر کہا کہ اب چونکہ یہ قیمتیں بڑھانی ہے تو آپ کا امیج کسی اور طریقے سے بلڈ کرنا پڑے گا. یہ ظاہر ہے یہ آج کل کی نئی پولیٹیکل ریالٹی ہے، امیج بلڈنگ اور کس طرح. لیکن ہاؤ وین تھنگز ہیپن اس کو تنقید کرتے ہیں. بعد میں جب قیمتیں بڑھ گئی تو انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. حالانکہ اندر خانے قیمتیں بڑھانا ناگزیر تھا، لیکن جب بڑھ گئی تو کیا کہتے ہیں، جب پبلک کے اندر انہوں نے شہباز شریف کے متھے لگا کے، مفتاح اسماعیل کے متھے لگا کے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. سنیے کیا کہتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ آج مہنگائی ہے، پر میرا یقین کرنا جب اس بار ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا میں قیمتیں بڑھانے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی، میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. جب تیل کی، بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو، میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی. اور پھر میاں صاحب اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں قیمت بڑھانے کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی کہ میاں صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے، میں اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں. یہ کہہ کر میاں صاحب نے کہا کہ اگر حکومت کی کوئی مجبوری بھی ہے، سو ہاؤ انٹرنلی کس طرح سے کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں یا کچھ اور بات ہوتی ہے، جب آپ پبلک میں آتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے نواز شریف گروپ اور شہباز شریف گروپ کی تقسیم کا. بڑے آسانی سے جس وقت یہ فیصلے ہوئے تو کہہ دیا جاتا جناب ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں. 72 کی کیبنٹ بن گئی، ہاں جی ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں. پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن انٹرنلی اس کو ناگزیر بھی کہا جاتا ہے یہ ظاہر ہے یہ آپ نے سبری مسترد کیسے کر دی ہے تو ہمیں بڑھانی ہے. دس از دی ادر انفارچونیٹ ریالٹی اباؤٹ پاکستانی پالیٹکس کہ ہم سیاست یہ دیکھ کر نہیں کرتے کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے، سیاست یہ دیکھ کر کی جاتی ہے کہ سیاسی مفاد کس چیز میں. فواد صاحب کوئک ریمارک آن دس، پھر میں ذرا ڈار صاحب کی واپسی پر جانا چاہتا ہوں. میں نا یہ مریم نواز شریف کو ویسے ایک کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ شی از پروبیبلی دا اونلی اپوزیشن اس وقت جو گورنمنٹ میں بندہ ہے جو میڈیا امیج اپنا اچھا کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اس کے اوپر بڑا خرچہ بھی کرتی ہیں، بڑا انہوں نے کوشش بھی کی، پہلے میڈیا ٹیمز بھی بنائی اور یہ وہ کیا. باقیوں کو تو بالکل کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن مریم نواز کا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کا اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ نے امیج بنانا ہوتا ہے نا، آپ اپنی پرسنالٹی کے بالکل مخالف امیج نہیں بنا سکتے. آپ مطلب اگر آپ یہ مریم نواز ابھی تک جو ہے فرینکلی انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی جھوٹ بولے ہیں، اور یہ جھوٹ بھی جسٹ اندر جھوٹ ہے ان کی زندگی کا. اس سے پہلے انہوں نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جو بڑا فیمس ہوا. اس کے بعد انہوں نے کیلیبری فونٹ کے اوپر ایک ایفیڈیوٹ اپنا جو ہے وہاں پہ دے دیا. اس کے بعد عدالت میں آتی ہیں، وہ روزانہ جھوٹ بولتی ہیں. یہ جو ابھی آپ نے دکھایا کہ باہر وہ کہہ رہی ہیں میرا یقین کرنا یہ جو تیل کی قیمت بڑھی ہے میں اس کے خلاف ہوں، لیکن آپ نے جو ساتھ ہی کلپ چلایا جس کی تصدیق کی ہے ثناء اللہ نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور مریم اورنگزیب نے، وہ کلپ جو ہے کہ جینوئن ہے، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ تیل کی قیمتیں آپ کیوں روک رہے ہیں، یہ تو بڑھانا بڑا ضروری ہے. اینڈ ٹو بی فیئر ود شہباز شریف وہ پھر بھی کوئی بات کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے یہ کرنا پڑے گا، عوامی ریاکشن آ سکتا ہے. عوامی ریاکشن اسی لیے وہ بار بار بیان یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو وزیر اعظم ٹھیک ہے، غلطی ہو تجھے پاس سے آیا وہ ساری جو ہے وہ مریم کر رہی ہیں. لیکن ایکچولی جو ہے وہ یہ جو اس لیے وہ اپنا میڈیا امیج نہیں بنا پاتی کہ وہ اپنی جو ساری پالیٹکس ہے اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح سے جو آپ آگے چلتے جائیں گے، ابھی تو مجھے نہیں پتا اس میں اور کتنے دیکھیں نا 140 گھنٹے کی اگر کنورسیشن ہے تو اس میں اور کیا کیا چیزیں آنی ہیں، کیا آنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں مائنڈ نہ کرنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اصل کانورسیشن پولیٹیشنز کی آ جائے نا
تو بہت سی متس ٹوٹ جائیں گی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پالیٹیشینز انفارچونیٹلی پالیٹکس پہلے آتی ہے اور اس کے بعد, مطلب اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی کا گلاس یہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے اس پہ تنقید کرنا, تو لوگ کرتے ہیں تنقید پاکستان میں. نہیں ویسے ہماری اگر آ جائے نا, میں آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہوں, عمران خان کی میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی جاسوسی پہ تو پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے کون سا کوئی ایسی بات اندر کہنی ہے جو باہر نہ کہی ہو. کلیک آئی تھی جس میں غداری لگا دو, وہ بیٹا کا غداری اس پہ یہ لگا دو, وہ کر دو. پولیٹیکل ایڈوانٹیجز تو اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں نا کہ یہ کر دو, ان کو غدار ڈکلیئر کر دو. خان صاحب کی نہیں تھی, وہ خان صاحب کی نہیں تھی, لیکن ہے تو پارٹی پالیسی کے تحت ہی ہوا. کوئی پارٹی پالیسی. سو اینی ویز یہ چیز ہو گئی. ویسے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمیں آج, میرا یہ خیال تھا جب عمران خان صاحب نے تقریر کی رحیم یار خان میں, کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہوں گے کرنا کیا ہے پولیٹیکلی. سو مجھے بریک لینے دیں, بریک پہ جانے سے پہلے دو چیزیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اسحاق ڈار صاحب یہاں سے فائنانس منسٹر کے طور پر پاکستان گئے تھے. یہ وہ وقت ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھے, اپنی حکومت تھی, میاں صاحب کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب والی, اور اس وقت وہ فائنانس منسٹر کے طور پہ گئے, 5 سال بیمار رہے لنڈن میں, اور اب وہ واپس فائنانس منسٹر کا پورٹ فولیو لے کر تشریف لا رہے ہیں. سوالات بہت سے پوچھے گئے تھے, نیب کے کیسز تھے, کہا گیا کہ سر یہ پاس تھا, یہ بتا دیں کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے. اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا, پاکستان سے باہر چلے گئے. لیٹس سی واپس آ کے کیا کرتے. لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے فواد صاحب, ایک اور بیان دیا, اور یہ میں کامنٹ سے زیادہ میں ذرا اس پہ ہنسنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان نے جتنا ٹروپ گیا تھا امریکہ, ساروں کے خرچے خود اٹھانے کا فیصلہ کیا. یہ اصل رولا یہ ہے اس سارے میں کہ آپ باہر گئے. اب میں ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں آپ کو وزیر اعظم صاحب کی. صرف بار بار کہا جاتا ہے آپٹکس کی بات ہے, جی بالکل کچھ جگہ پہ آپٹکس کی بات ہوتی بھی ہے. اس کو ذرا ڈفرنٹ اینگل سے بھی لے لیں کہ ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی. سو کیا کہا وزیر اعظم صاحب نے, پہلے وہ سنیے. Leaders have openly said Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. But I think it should come very fast because time is running and we are racing against time. And our waterborne diseases, 3 million children exposed to these threats. What they've done is commendable, but it's far from meeting our need. We cannot do it alone. We cannot cough out resources from our own pocket, which are already insufficient to meet our pressing needs. We need additional funds. The loss is $30 billion. Unless the world comes out with billions of dollars of support, things will not come back to normal. ایک پلی تھی ان کی, جس طرح سے وہ خاتون اینکر کو کہتے ہیں, مجھے آج کسی نے کہا, انہوں نے کہا شکر ہے خاتون اینکر نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے بٹوا کھولا اور دے دیتی کہ سر یہ لے لیں, آپ کو میرے سے زیادہ ان پیسوں کی ضرورت ہے. while you are doing this, آپ باہر گئے ہیں پیسے لینے کے لیے, اور جو کہ ایک پریسنگ نیڈ ہے پاکستان کی, جتنا پروپورشن کا یہاں پر فلڈ آیا ہے. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ $6,000 تک کا کمرہ آپ نے استعمال کیا, آپ کا پورا جو آپ انٹوراج تھا اس نے یہ کمرہ استعمال کیا. اس طرح کے بل اگر کہا جائے کہ شاید 6,000, کتنے لوگ کتنے دن کے رہے ہیں, 3-4 دن تو رہے ہیں وہاں پہ, 68,000 کے قریب بل ہے نا کہہ رہے ہیں. سو $68,000 کا خرچہ ویسے تو وزیر اعظم صاحب نے خود کیوں اٹھایا؟ ظاہر ہے وہ جب دیکھیں گے کہ آپ $6,000 کے کمرے میں رہے ہیں, مانگ ان سے پیسے رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ذاتی جیب سے دے رہا ہوں, تو یہ ذاتی جیب کے پیسے بھی فلڈ ریلیف فنڈ میں دیے جا سکتے تھے. ایک امیج جس طرح بار بار پاکستان میں سمبولک آپٹکس کی بات کرتے ہیں نا, اس ساری میں ہم آپٹکس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے مشینری لانا بیڈ آپٹکس ہے, تو یو این کے اجلاس میں جب خان صاحب نے, ہم نے یہ شروع کی تھی آسٹیریٹی, عمران خان نے یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی بڑا بجٹ پہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ ہمیں ایک سمبلزم کے طور کے اوپر جو ہے وہ اپنانی ہے. لیکن فرینکلی میں آپ کو بتاؤں پیسوں میں بھی ٹھیک ٹھاک فرق پڑا. مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو اسد کیسر صاحب ہیں, انہوں نے جو 3 ارب روپے کا بجٹ تھا نیشنل اسمبلی کا, اس میں سے تقریباً 2 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے واپس کیا, اور یہ آسٹیریٹی کی وجہ سے ہوا. اسی طرح سے جو پرائم منسٹر آف ہاؤس تھا اس کا بجٹ لٹرلی ہاف ہو گیا. اور بڑے دوروں کے آپ مثالیں دی جاتی ہیں بار بار کہ اتنا ان کے دورے پہ آیا تھا, اتنا ہمارے دورے پہ آیا تھا. اور پھر جو سارے نیچے تک آفیسز تھے نا, جو کہ پرائم منسٹر وہ کر رہے تھے, تو وہ سارے ہاف ہو گئے. لیکن اس میں جو آپ اپنی جیب سے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی وزیر اعظم کو. ایک ایمبیسی تھی, پچھلا پرائم منسٹر جا کے ایک ایمبیسی میں رہا تھا, آپ بھی یہ سکتے تھے, اٹ وڈ ہیو گیون اے بیٹر آپٹیکل میسج کہ دیکھیں جی ہم آئے ہیں اور ہم دیکھیں میں اتنا امیر نہیں ہوں. آپ نے ایک تو ان کو بتایا کہ $68,000-70,000 کا پیسہ میں اپنی جیب سے دے سکتا ہوں, وی آر ویری رچ پرائم منسٹر. بٹ آپ اگر ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا کہ تھوڑی سی آسٹیریٹی بھی دکھاتے کہ ہم مشکل میں ہیں, ہمیں پیسوں کی اور مدد کی ضرورت ہے. یہ نہ ادھر جا کے دکھائیں گے ہم کتنے فلم بوائز کے ساتھ
اپنے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. فواد صاحب $68,000 کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے اگر انہوں نے پورے انٹوراج کا کہا ہے تو پتہ نہیں انٹوراج ملا کے کتنے پیسے بنتے ہوں. میں بھی $70,000 بنا ہوگا. نہیں تو مطلب یہ بن گیا نا تقریباً $68 کا مطلب ہے کہ وہ $1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ 4 دن کا اسٹے. جی. سو میرا تو خیال ہے کہ یہ بہتر طریقے سے ہینڈل آپٹیکلی ہو سکتا تھا. جب ایک طرف آپ نے آپٹکس انڈیا کے کیس میں دکھانے تو اس کیس میں بھی آپٹکس دکھانے چاہیے تھے. ایک بریک لیتے ناظرین. بریک کے بعد اب اسمبلی میں واپسی کا عمران خان صاحب نے ایک مشروط بیان دیا ہے. پرویز خٹک صاحب نے 2 سے 3 دن میں الیکشن کے اناؤنسمنٹ کا ذکر کیا ہے. عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں بٹ ڈیٹ نہیں دے رہے. آخر اس اینڈ پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ چند اہم چیزیں جس پر بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب, اسمبلی میں واپسی کا ایک ہلکا سا اشارہ آیا ہے. اگر سائفر کے اوپر یہ اس کو انٹیروگیٹ کر لیا جائے, اس کو کمیشن بنا دیا جائے, وہ تو خیر ہوگا نہیں ہوگا ایک علیحدہ بات ہے. کیا اسمبلی میں واپسی کا راستہ کھل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ ان سرٹن وے کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی میں واپس آئیں, بات چیت کریں. ہم پہلے سے ہی شروع سے جو ہے وہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں, اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے, پارٹی میں بھی ہمارا ایک اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے کہ اگر ارلی الیکشن حکومت اناؤنس کرے تو پھر تو کسی چیز پہ بھی بات ہو پھر ہم جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اسمبلی میں جا سکتے ہیں. ہمارا دیکھیں ہمارا یہ ایشو کیا ہے پی ٹی آئی کا, ہم جانا چاہتے ہیں الیکشنز کی طرف اور وہ بھی جانا چاہتے ہیں بغیر فساد کے. یہ ہمارا ایک کور موٹو ہے. اب اس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ ہم راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو ممکن بنا سکتے ہیں, کیسے ہم الیکشنز جو ہیں وہ اس میں ہم کروا سکتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ موجودہ آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو ڈیفر کر لیا جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے, اور الیکشنز کے بعد تک جو ہے اس کو کر لیا جائے. اس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کمٹمنٹ دے دیں ہم بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں. حکومت نے ابھی تک کوئی بات چیت کا نہیں کیا. آپ لیلے بانے سے لچک ہم نے دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ لچک نہیں دکھا رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات صحیح. بٹ دیز آر 2 ایشوز جس کے اوپر آپ لچک, میں آپ کو بتا دوں ایک سائڈ لچک دکھا رہی ہے, دوسری سائڈ کی طرف سے لچک نہیں آ رہی ہے. سو یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ دونوں سائڈیں آپس میں کیا طے کرتی ہیں, پھر ہم لچک دکھانی ہے نہیں دکھانی, پھر ہم بھی لچک. آپ کے دونوں ایشوز ایسے جس میں لچک دکھانے والی کوئی ایشو ہے نہیں, مطلب اگر وہ اتنا بڑا تو نہیں ہے. دونوں بڑے ایشوز ہیں, دونوں میرے خیال حکومت اگر کوئی ایک مان جائے تو آپ کے لیے تو ون ون ہے کہ اگر انویسٹیگیشن ہو جائے یا الیکشنز کال ہو جائے. تو یہ کیا ہے 2-3 دن میں, مگر 2-3 ہفتے کہنا چاہ رہے ہوں گے. 2-3 ہفتے میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 دن میں الیکشن سے متعلق چیزیں سامنے آ جائیں گی. 2-3 ہفتے میں مجھے لگتا ہے کہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو الیکشنز کی بات ہے نا اس میں ایک سائڈ کے اوپر کچھ لچک ہے, دوسری سائڈ کے اوپر لچک ابھی پبلک نہیں ہوئی. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے تو بالکل ہی لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن تو نہیں کروانا چاہتے, یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز انہوں نے ختم کروا لیے ہیں. آلموسٹ 150 ریفرنسز چلے گئے ہیں, شاید ہی اب کچھ چھوٹے بہت رہ گئے ہیں, ایون فیلڈ والے رہ گئے ہیں. میرے خیال میں تو یہ 2 کاموں کے لیے آئے ہیں. ایک تو یہ اپنے جو نواز شریف فیملی کے ریفرنسز ہیں ان کو بیٹھ کے یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ Do they want their own man in the cabinet also, شہباز میاں صاحب؟ ہاں ایبسولوٹلی, کہ ان کا کیبنٹ میں اس سے زیادہ کانفیڈنٹ کون ہے بڑا؟ نہیں, وہ اسحاق ڈار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. سو یہ ہے کہ جو بھی ہو پھر میاں صاحب کی انپٹ بڑی اسٹرانگلی. ایک مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب از ویری انہیپی کہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ نااہلی کا لا بنانے کے لیے وہ بڑا ڈیلے کر رہی ہے. سو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ جائیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر وہ خود پیرا دے. میں نے یہی خبر پڑھی اخبار میں کہ اتحادیوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا ہے کہ یہ قانون بدلا جائے گا, اس میں قانونی کام سارا پورا ہو گیا ہے. تو اگر یہ ہو گیا تو کیا کریں گے کہ میاں صاحب کی نااہلی یا جو قوانین تبدیل کرنے کے میاں صاحب کو واپس آنے کی اجازت ملے اور وہ نااہلی ختم ہو جائے ان کی. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ کیسے کریں گے,
جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر نظر ثانی فائل کی، وہ بھی ڈسمس ہوئی. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ عام قانون سے ریٹروسپیکٹولی چینج ہو سکتا ہے؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں سمجھنے دیں، لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اگر ایک فیصلہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے ہو چکا، آج قانون یہ کہتا ہے کہ جو نااہلی کی سزا 63(1)(f) ہے اس کو بدل دیتے ہیں کہ اب یہ نااہلی یہ نہیں ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، صادق اور امین کو نکال دیتے ہیں، آئین سے ہی نکال دیتے ہیں. تو کیا میاں صاحب پھر بھی نائل رہیں گے یا نہیں رہیں گے آپ کے خیال؟ ہاں دیکھیں نا، اب یہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نہیں چینج کر سکتے نا اس طرح سے. تو وہ فیصلہ مستقبل کے فیصلوں کو تو جو ہے وہ قانون اپلائی ہو جائے گا، اور وہ مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ تو انڈر دیٹ لا ہوں گے، لیکن ریٹروسپیکٹولی وہ لا تو نہیں اپلائی ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ایک پولیٹیشین کو، میاں نواز شریف کو اس وجہ سے نائل کیا گیا، ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صادق اور امین نہیں جی، اور جہاں لکھا جائے یو آر ناٹ سگیشس اینڈ آنےسٹ اینڈ سگیشس، یعنی صادق اور امین نہیں ہے، اس کے بعد آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ آپ نے آئین سے ہی نکال دیا. تو وہ چیز جو ان کو پابند کرتی تھی کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اگر وہ ختم ہو گئی، آئین سے تو نہیں نہ نکال سکتے، 2/3 ہی نہیں ہے ابھی. سو 2/3 میجورٹی آئین میں بدلتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا، آئین تو ایک پھر اور چیز. پھر اور کیا قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کر رہے ہیں جس میں وہ یہ ایکٹ لا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے تحت جو نااہلی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی. یہ ایک لا ہے. اب وہ لا جو ہے وہ آئی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نہیں چینج کر سکتا. یس، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کین. سو اب وہ اس طرف کام ہو رہا ہے، لیکن آپ ان کا یہ کوشش ہو سکتا ہے، ان کی سوچ ہو کہ قانون بدلنے سے شاید اس کے لیے وہ جو نواز شریف صاحب ہیں از ناٹ ہیپی کہ بڑا ٹائم لگ رہا ہے، یہ ہے وہ. دس از کالڈ دیٹ لیول پلئنگ فیلڈ ہے جو نون بار بار کہتی تھی لیول پلئنگ فیلڈ ہے، وہ یہ تھی کہ میاں صاحب کو میرے خیال میں تو نواز شریف کو آ جانا چاہیے، اور اگر وہ اس وقت لیول پلئنگ فیلڈ والا اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کر لیں. اس وقت دیکھیں ایک طوفان ہے. ابھی مریم اورنگزیب کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کا رویہ صحیح نہیں تھا یا جو بھی نہیں تھا، بٹ فیکٹ از کہ مدینہ سے لے کے لندن تک، لندن سے لے کے پیرس تک، لندن سے لے کے بھیرا کے میکڈونلڈ برگر شاپ تک لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ یہی ہے. اور اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی جو ہیٹریڈ ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں، اتنی ایک بڑی یونیورسل کبھی پاکستان میں یہ جنریٹ نہیں ہوئی. دس از سم تھنگ. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو یہ کنڈیمنیبل ضرور ہے اس چیز کے اوپر کہ پبلکلی، بٹ یو رائٹ کہ رائٹ ان دا سینس کہ اب یہ لوگوں کا ریئیکشن ہے، ون ہیز ٹو سی کہ ریئیکشن نہیں. میں اب یہ دیکھیں نا، ریئیکشن کیا مدینہ میں بھی وہی ریئیکشن ہے، لندن میں بھی وہی ریئیکشن ہے، بحیرہ میں بھی وہی ریئیکشن ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ نا. دیر از سم تھنگ آئی وڈ سے کہ پیپل، لوگ جو ہیں وہ اگاسٹ ہے، وہ ڈسکسٹڈ ہے اس سارے معاملے سے، اور ایکچولی دے آر ویری ویری انپاپولر. یہ بتائیے، آپ تاریخ نہیں آئی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ ایک بریک لے لوں کیونکہ عمران خان صاحب ہر تھوڑے عرصے میں کہتے ہیں اب میں آپ کو کچھ اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اعلان نہیں آتا، وہ پھر آتا تیار رہے. کب تک اور کیوں تیاری کا کہہ رہے ہیں لیکن اعلان نہیں کر رہے. ایک بریک لیتے ناظرین، دیکھ کر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب، کیوں آخر آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نہیں کال دے رہے؟ سارا بلوی صاحب روک لیتے ہیں. تو اب یہ بھی جب بھی کال ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہی ہے، اب دیکھتے ہیں، فائنل کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو سیمی فائنل ہو گیا؟ سیمی فائنل جو ہے وہ تو میرا خیال ٹھیک ہے. سیمی فائنل جو ہے وہ تو اب جیسے حالات ہیں، وہ تو سیمی فائنل تو ہم جیت ہی گئے، فائنل کی طرف ہی بات جا رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کتنی دیر کال دینی پڑے گی. یا دیکھیے، میں نے صاحب سے پہلے یہ کہا میں نے دیکھیے بیسیکلی میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ہماری کوشش یہ ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی کوشش بھی ہے، جس کا اظہار انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے، اور میرا خیال میں ان کا درست بات ہے ان کی یہ بات، کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بڑے فساد کے بغیر الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں. اور یہ جو ہم سری لنکا تو نہیں بنانا چاہتے نا پاکستان کو، اور موجودہ حکمران شاید اس سے کم پہ راضی نہیں ہے. سو یہ ایک جو سمجھیے کہ جو ایک پرابلم ہے ہماری، اس سے ہم نبرد آزما ہیں. اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے. لیکن آپ کو تو 2 سال کی نیشنل گورنمنٹ کی بھی آفر آئی تھی نا؟
کئی منصوبے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جی نیشنل گورنمنٹ وغیرہ یہ نہیں چل سکتا. اگر آپ لوگوں کو عجیب و غریب تھیوریز ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ٹیکنوکریٹس لگا دیں، وہ پرائیویٹائزیشن وہ کر لیں ساری، یہ بڑے بڑے سخت فیصلے کر لیں تو پھر آپ کر لیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر دنیا میں یہ فیصلے اشرافیہ کی حکومت یا یہ جس کو ہم ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ کر سکتی تو ملک میں دنیا میں جمہوریت ہی نہ آتی. پھر تو یہ ٹیکنوکریٹس کو تو بڑی موج تھی نا، ایلیٹ کی حکومت تھی. لیکن یہ نہیں ہوتا جب آپ لیتے ہیں. میں نے جو بھی صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ جب احتجاج ہوگا نا تو پھر ٹیکنوکریٹس کے جوتے بھی نہیں ملیں گے ڈی چوک میں. پہلے فلائٹ کے اوپر نا وہ کہیں گے اپنا ہی جہاز لے آؤ تو چلیے باہر. یہ نہیں، اس طرح ہو نہیں سکتا. یہ بچوں والی بات ہے. You need a strong government to make strong, difficult decisions, but problem you need a strong government of a strong political party that has roots in the... Can you make ایک بیسک فریم ورک بنا سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کے کہ دیکھیں اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کرانی ہے، آپ نے یہ 4-6 مشکل کام کرنے. اکانومی پہ ایکچولی فریم ورک نہیں بنتا. ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اکانومی کیا ہے، اکانومی میں آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ کن سیگمنٹ سے آپ نے پیسے لینے اور کن کو دینے. ہاں لیکن جو پرائیویٹائز کرنے پہ تو سب اگری کرتے ہیں. نہیں اگری کرتے. کہاں پیپلز پارٹی کہاں اگری کرتی ہے. 10 سیکنڈ میں فواد صاحب، کب تک آپ کو لگتا ہے کہ انتظار کرنے کا؟ میرا خیال ہے بس 2-2.5 ہفتوں سے بات آگے نہیں جانی. یہ 15 2.5 ہفتے فیصلہ کریں. ہاں، یا پھر آپ فیصلہ کریں یا پھر ہم کریں. دیکھیں نا ہمارا بھی پرابلم ہے نا، لوگ بھی تھک گئے ہیں اور ہمارا جو زیادہ تر جو طبقہ ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ فیصلہ کن آپ اب موڑ کے اوپر آ جائیں. یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان میں ابھی تک ہم فساد سے بچے ہوئے ہیں. عمران خان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، ادروائز پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ناظرین کو سنیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.